الرحمن الرحیم معزز سامعین طلبہ کرام، آج ہم علم النحو کا سبق نمبر 20 پڑھیں گے، جس میں مذکر اور مؤنث کی تعریف، پھر مؤنث کی اقسام، علامات وغیرہ، ان تمام چیزوں کو ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے مذکر اور مؤنث۔ اسم کی جنس کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت نہ لفظی ہو نہ تقدیری ہو، یعنی مؤنث ہونے کی علامت نہ پائی جائے، جیسے رجل مرد، فارس گھوڑا، یہ مذکر ہے، اس میں تانیث کی علامت نہ لفظی موجود ہے نہ تقدیری ہے۔ اور مؤنث وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت لفظی ہو یا تقدیری موجود ہو، لفظوں میں موجود ہو یا مقدر علامت موجود ہو تو اس کو مؤنث کہتے ہیں۔ مؤنث کی تین قسمیں ہوتی ہیں، مؤنث لفظی، مؤنث معنوی، مؤنث سمائی۔ مؤنث لفظی وہ مؤنث ہے جس میں تانیث کی علامت لفظوں میں موجود ہو، اس کو مؤنث لفظی کہتے ہیں۔ اور تانیث کی لفظی علامتیں تین ہیں جو کسی اسم کے آخر میں آتی ہیں، تو تین علامتیں تانیث کی لفظی کی ہیں۔ نمبر ایک تائے مدورہ، آخر میں تائے گول جو ہوتی ہے وہ ہو، جیسے طیبۃ وردۃ، یہ مؤنث ہے کیونکہ آخر میں تائے مدورہ ہے، گول تا موجود ہے۔ الف مکسورہ ہو، ایسا الف زائدہ جس میں کسر کیا جائے، زیادہ اس کو لمبا نہ کیا جائے، کسر ہو جس میں، الف مکسورہ ہو، جیسے صغرا، کبرا، یہ مؤنث ہے کیونکہ آخر میں الف مکسورہ ہے۔ یا پھر تیسری لفظی علامت الف ممدودہ ہو، ایسا الف زائد جس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو اور جسے ذرا بڑھا کر کھینچ کر تین الف کے برابر پڑھا جاتا ہے، جیسے ہم راؤ بیضاء، تو یہ مؤنث ہیں کیونکہ ان میں الف ممدودہ موجود ہے۔ تو مؤنث لفظی جس میں لفظی علامت تانیث کی لفظوں میں موجود ہو، اور تانیث کی لفظی تین علامات ہم پڑھ لی۔ اور جو مؤنث لفظی ہوتا ہے اس کو مؤنث قیاسی بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام ہے مؤنث قیاسی۔ اور مؤنث معنوی وہ مؤنث ہے جس میں تانیث کی علامت لفظوں میں موجود نہ ہو لیکن ان کا استعمال ہمیشہ تانیث کے لیے ہوتا ہو، ہمیشہ اس کو مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہوں، علامت لفظوں میں موجود نہیں ہے، جیسے ماں، یہ ہمیشہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، اختن بہن، یہ مؤنث ہے، مریم کسی عورت کا نام ہے لیکن اس میں کوئی، یہ مؤنث معنوی ہے کیونکہ تانیث کی علامت لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ اور نمبر 3 مؤنث سمائی، وہ مؤنث ہے جس میں تانیث کی علامت نہ لفظاً موجود ہو نہ معنن موجود ہو بلکہ پوشیدہ ہو۔ اہل عرب اس لفظ کو مؤنث استعمال کرتے ہیں تو وہ مؤنث ہوگا، جیسے ارزن، اس کی اصل تھی ارزتن، تو ارزن یہ مؤنث ہے۔ شمسن سورج، جہنم، نارن، یہ سارے لفظ عرب اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ ان الفاظ میں تانیث کی کوئی لفظی علامت نہیں پائی جا رہی، نہ لفظوں میں موجود ہے، یہاں پر نظر آ رہی ہے ہمیں، اور نہ مانن موجود ہے، لیکن اہل عرب ان کو مؤنث استعمال کرتے ہیں تو اس کو مقدر بھی کہا جا سکتا ہے، تانیث کی علامت مقدر ہے، اہل عرب اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ فائدہ، اسی طرح کسی شہر، کسی ملک یا کسی قبیلہ کا نام، جیسے مصر ایک شہر کا نام ہے، ہندن ہندوستان ملک کا نام ہے، قریشن مکہ کا قبیلہ ہے، اور اسی طرح انسان کے وہ اعضاء جو دو ہیں، جس طرح عینن آنکھ، یدن ہاتھ، رجلن پیر، دو اعضاء، اسی طرح کسی شہر کا، کسی ملک کا، کسی قبیلہ کا نام، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مؤنث سمائی ہیں، یہ بھی مؤنث ہیں، یعنی مصر بھی مؤنث، ہندن بھی مؤنث، قریشن مؤنث، اور اعضاء انسانی جو دو ہیں وہ بھی مؤنث سمائی ہیں۔ مؤنث سمائی کی یہ مثالیں ہیں۔ ذات کے اعتبار سے مؤنث کی دو قسمیں ہیں، ذات کے اعتبار سے مؤنث حقیقی، مؤنث غیر حقیقی۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلہ میں کوئی جاندار مذکر ہو، جس مؤنث کے مقابلہ میں کوئی جاندار مذکر ہو، خواہ علامت تانیث موجود ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو، اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ جیسے امراتن،
اس کے مقابلہ میں رجل ہے، امراتن عورت اس کے مقابلے میں رجل مرد ہے، اور اتان گدی مؤنث اس کے مقابلے میں حمار گدا مذکر موجود ہے، تو یہ مؤنث حقیقی کی مثالیں ہیں۔ اور مؤنث غیر حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلہ میں کوئی جاندار مذکر نہ ہو، جاندار مذکر جس کے مقابلہ میں نہ ہو لیکن وہ مؤنث ہوگی، مؤنث غیر حقیقی ہوگی، جس طرح مدرستن اسکول، وردتن گلاب کا پھول، تو یہ وردتن مدرستن یہ مؤنث ہیں، یہ مؤنث غیر حقیقی کی مثالیں ہیں، ان کے مقابلہ میں کوئی جاندار مذکر نہیں ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیں، مذکر اور مؤنث ہونا یہ اسم کی علامتوں میں سے ہے، یہ فعل یا حرف کے بارے میں بیان نہیں کر رہے کہ یہ مذکر اور مؤنث ہونا یہ اسم کی علامتوں میں سے ایک ہے۔ تو یہ آج کے سبق کی چند اہم باتیں تھیں۔ تو ہمیں مذکر اور مؤنث کی پہچان ہونی چاہیے، اس میں کوئی بات مشکل ہو تو سوال کے ذریعے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک اہم سبق ہے، تو ہم نے پہچان کرنی ہے یہ مذکر استعمال ہو رہی یا مؤنث استعمال ہو رہی، پھر مؤنث حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے، مؤنث سمائی ہے یا تقدیری ہے، علامت تانیث لفظی ہے یا مقدر ہے، تو یہ چیزیں ہمیں پہچان کرنی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سبق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیرا۔